إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونسروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ جمعے میں بات ہم نے یہاں چھوڑی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے یہ دعا کی جب وہ ہوش میں آئے، وہ واقعہ ہوا تجلی والا، اور 70 آدمی جو تھے وہ جنہوں نے انکار کیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت دعا کی کہ اللہ پاک میری امت کو وہ رحمت عامہ نصیب ہو جائے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ وہ جو ایکسٹرا ان پہ پابندیاں لگائی گئی ہیں سزا کے طور پہ، ان کو ہٹا دیا جائے۔ یہ ایک نبی کے لیے بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ ان کی دعا پر اللہ پاک ان کی امت کو آسانی فراہم کرے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، اب جو قانون ان کے لیے بن گئے وہ ان پہ چلیں گے۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اس کا یہاں سے مائک کا کوئی تعلق ہوگا، جب ادھر سے فارغ ہوں گا تو دیکھوں گا۔ تو کہا کہ نہیں، جب ان پر اللہ پاک نے کہا کہ ہم نے ان پر یہ چیزیں حرام کی، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ یہ آج بھی بنی اسرائیل پر حرام ہے۔ ہر ناخن والا جانور اور گائے اور بکری کی چربی حرام ہے، سوائے اس کے کہ جو ان کی پشت پر لگی ہوئی ہو۔ آپ اندازہ کریں، یعنی ساری چمڑی حرام نہیں کی، ساری حلال بھی نہیں کی۔ اب تم الگ کرتے رہو اس کو کہ کون سی اس کی چربی کس جگہ کی ہے، کتنی مشقت ہے۔ الا ما حملت ظہورہما، سوائے اس کے کہ جو ان کی پشت کے اوپر ہے، ریڑھ کی ہڈی کے سائیڈوں میں، یا انتڑیوں کے ساتھ اندر لگی ہوئی ہے، یا ان کی ہڈی کے ساتھ جو چربی ہے وہ، یہ مشقت۔
تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، یہ ان لوگوں کو یہ سہولت ملے گی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو اتباع کریں گے اس رسول نبی امی کا۔ مکے والی پوری قوم امی کہلاتی تھی۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، انہی کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی کہلاتے ہیں۔ تو الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کو یہ لکھا ہوا پائیں گے اس نبی کو، اس کی بشارت ہوگی اس کے اندر، تورات میں بھی اور انجیل میں۔ یامرہم بالمعروف، وہ انہیں بھلائی کا حکم دیں گے، معروف کا حکم دیں گے، وینہاہم عن المنکر، اور منکر سے روکیں گے، ویحل لہم الطیبات، وہ جو طیب چیزیں ہیں وہ ان کے لیے حلال کر دیں گے، طیب چیزیں حلال کر دیں گے۔ اب بنی اسرائیل پر کچھ طیب چیزیں بھی حرام ہیں، وہ شرعن حرام نہیں ہیں، سزان حرام کی گئی ان کو، گٹ مٹ ہو گئی بات، یعنی ان کی شریعت دائمی شریعت نہیں ہے، سزا کی شریعت، طیب بھی ان پر حرام کر دی گئی ہیں۔ فرمایا یہ نبی آ کے اس چیز کو نکھیڑ دے گا، طیب کو حلال کر دے گا، اور اس میں جو خبائث ہیں ان کو الگ کر دے گا۔ خبائث یہ جو نبی کریم کا فرض ہے، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ اب آپ بتائیے کہ پیشاب کس شریعت میں اور کس طبیعت میں طیب چیز ہے؟ وہ اونٹنی کا ہو، وہ گائے کا ہو، ہم ہندوؤں کو گائے کے پیشاب کا رکھ دیتے ہیں، جبکہ ہم بخاری شریف میں حدیث لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اونٹنی کا۔ حالانکہ اونٹنی کا جو پیشاب ہے وہ گائے کے پیشاب سے بدترین ہے، سب سے جو زیادہ بدبودار۔ اونٹنی کا دودھ نہیں پیا جا سکتا، اس کے پیشاب کی کیا حالت ہوگی؟ ہم لوگ نہیں پی سکتے، بدو ہی پیتے ہیں، ہم سے اس کا دودھ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ تو پیشاب کو دائمی شریعت میں حلال کر دینا، یہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ہے۔ پھر آپ دوسروں کو گائے کے پیشاب کا کیسے دے سکتے ہیں تانا؟ پھر اونٹنی نہیں۔ ہمارے جو وحید الزمان خان صاحب ہیں، جنہوں نے تفسیر اس کی ہے، شرح لکھی ہے بخاری اور صحیح ستہ کی لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کلما یؤکل لحمہ لیس فی بولہ حرج، ہر وہ چیز جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کے پیشاب میں بھی کوئی حرج نہیں۔ بتائیے، یحل لہم الطیبات، وہ طیب چیزیں ان پر حلال کریں گے، ویحرم علیہم الخبائث، اور ہماری ساری کوشش ہوتی ہے کہ جو گند بھی ڈال جائے، جس پر بھی ڈال جائے، لیکن ہمارا راوی جو ہے وہ جیت جائے، اس کی تعویل کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ قرآن کی آیتیں بھی اس کے سامنے لیٹ جائیں، ہمارا راوی نہ ہار جائے کسی طرح۔ روایتوں کے زور پر بنی اسرائیل نے، یہ کوئی پہلی واردات نہیں ہے۔ ایک صاحب تشریف لائے، ہاتھ میں کوئی مسودہ پکڑا ہوا تھا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بلایا، پوچھا کیا ہے یہ؟ تو اس نے کہا کہ یہ روایات اکٹھی کی ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا مسنا کا مسنا یہود، یہود کی طرح تم نے بھی مسنا بنا لیے۔ انہوں نے اس مسنا کو اتنی عزت دی اپنے راویوں کو کہ راویوں کے کہنے پہ انہوں نے نبیوں پر زنا کا الزام لگا دیا، وہ بھی بہو پر، بہو کے ساتھ ملوث کر دیا، راوی جیت گیا ان کا۔ ہمارا آدھا قرآن تو بنی اسرائیل کے رسولوں کی صفائی میں ہی خرچ ہو گیا ہے، قرآن نے آ کر ان کے دامن کو صاف کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کا دامن صاف کرنے کون نازل ہوگا، کون سی کتاب نازل ہوگی، کون سا رسول آئے گا؟
وہ تو ہم نہیں منہ مارنا ہے، تو فتوے لگاتا ہے تو بے شک لگائے، ہم اپنے نبی کے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے رسول نہیں ہیں، قیامت تک پیدا ہونے والے آخری بچے کے بھی رسول ہیں، وہ بھی حضور کی دعوت کا موضوع ہے۔ رسالت انسان کی طرف اللہ کی اتمام حجت ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ کہتے ہیں جی جیسے بھی ہیں، جو بھی ہمیں قبول ہے، بھائی تمہیں قبول ہے نا، تمہیں قبول ہے، لیکن تم نے کبھی سوچا نہیں، جب دوسرے کے پاس حضور کو لے کر جاؤ گے کہ ان پر ایمان لاؤ، تو وہ تو سوال کرے گا نا۔ وہ جو تقدس کی پٹی ہمارے اوپر تم باندھ کر راویوں کی کوئی چیز ہمیں کھلا دیتے ہو، ان کے تو نہیں ہوگی، وہ تو سوال کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آپ کہتے ہیں گستاخی، سوال کیوں کیا ہے؟ مسلمان سوال کرے تو آپ سے برداشت نہیں ہوتا، تو جس کے پاس لے کر جائیں گے وہ تو چیز چھان پھٹک کے لے گا نا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کہاں سے شروع کی تھی؟ آپ نے کوئی صفحہ پر کھڑے ہو کر فرمایا تھا یا معاشرہ فلاں، یا معاشرہ فلاں، سارے قبیلوں کو بلا لیا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، آپس میں ٹسل تھی، بنو امیہ۔ اور حضور فرماتے ہیں کیف وجدتمونی، تم نے مجھے کیسا پایا؟ اتنا بڑا سوال ہے کہ عصمت نہ ہو، بندہ معصوم اور بے عیب نہ ہو، تو دشمنوں کے مجمع میں یہ نہیں کہتا، ہم دوستوں کے مجمع میں نہیں یہ بات کہہ سکتے، ہم اپنی بیوی کو نہیں کہہ سکتے کہ تم نے مجھے کیسا پایا، ہم والدین کو نہیں کہہ سکتے، ہم بھائیوں کو نہیں کہہ سکتے، گلے شکوے نکل آتے ہیں، کوئی نہ کوئی ہم پر الزام لگا دے گا کہ یہ کیا یہ کیا۔ یہ حالت ہے ہماری، بڑے بڑے علماء کی۔ اور حضور کہہ رہے ہیں کیف وجدتم، اور ایک انگلی اگر اس دن اٹھ جاتی کہ آپ میں یہ عیب ہے، کوئی وعدہ کر کے آپ گم ہو گئے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری ذاتی زندگی ہے، اس کے بارے میں سوال نہیں کرنا تم، یہ میری پرسنل لائف ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں یہ فلاں کا ذاتی معاملہ ہے، جو لیڈر ہوتا ہے اس کا کوئی معاملہ ذاتی معاملہ نہیں ہوتا، وہ پبلک پراپرٹی ہوتی ہے۔ امام جب مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، ہر بندہ اس پہ، ہر نمازی، چونکہ اس کی نماز اس کے ساتھ وابستہ ہے، وہ اعتراض کر سکتا ہے، بھائی صاحب میرا دل آپ پر مطمئن نہیں ہے۔ ایک طرف آپ فسق و فجور کا یہ فتویٰ لگاتے ہیں کہ جس امام کی بیوی کی آواز گھر سے باہر سنائی دیتی ہے اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے، دوسری جانب جو 30 کروڑ کی، 20 کروڑ کی، 21 کروڑ کی امامت کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ امام ہے آپ کا۔ ہم لوگ جو مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں اس امام کے نامینیٹڈ ہوتے ہیں، ہم لوگ اس کے نائب ہوتے ہیں، ہم نیابت کرتے ہیں، اصل امام وہ ہوتا ہے، بیعت اس کی ہوتی ہے، ووٹ سے کریں یا ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کریں، یہ ووٹنگ بھی بیعت ہی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں یہ ذاتی ہے، یہ غیر ذاتی ہے، لیڈر کی کوئی چیز غیر ذاتی ہے۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ گھر کے معاملات میں میرے تم بات نہیں کرنا، کوئی اور کرو، نہیں۔ اگر میرے بیوی کے بارے میں کوئی اولاد کے بارے میں تمہیں کوئی گلہ ہے کہ میرا کوئی معاملہ ایسا ہے، پڑوسی مجھے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی معاملہ ہے، جن کے ساتھ میرا 40 اور 43 سال عمر ہو گئی تھی حضور کی، اس دوران تمہارے ساتھ میرا رہن سہن رہا ہے، لین دین رہا ہے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، جب وہی نہیں تھی تو میں نے تمہارے اندر ایسی معصوم زندگی گزاری ہے کہ تم ایک انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ ابو سفیان کا اور ان کی بیوی کا پورا خاندان بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مارا گیا ہے، اور ان سے پوچھ رہا ہے، جانی دشمن سے پوچھ رہا ہے قیصر، اس میں کوئی عیب؟ کہتا کوئی عیب نہیں، کوئی عیب نہیں۔ اس نے کہا رسول ایسے ہی ہوتے، ایسے ہی ہوتے، بے عیب۔ تو وہ ان کے لیے طیب کو، اچھا دیکھیں کہتے جی وہ لکھا ہوا ہے جی وہ فلاں نے پیا تھا، فلاں نے پیا تھا۔ بات یہ کہ قرآن کے خلاف تو کوئی روایت قبول نہیں کی جا سکتی نا۔ لا ریب کتاب دنیا میں ایک ہی ہے، بس ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔
باقی ہر کتاب میں شک ہے. اور جو بھی ہم بات سنیں گے سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ کس کے بارے میں کہی جا رہی ہے. یہ اصول رسول اللہ اور ان کے گھر والوں کے بارے میں قرآن نے دی ہے. سورہ نور میں اس کا راوی نہیں دیکھا جائے گا. بدری صحابہ کو کوڑے لگیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر بہتان لگانے کے بارے میں، راوی نہیں دیکھا جائے گا. جس کے بارے میں بات کر رہا ہے اس کو دیکھا جائے گا. لکھ دیا گیا اس میں جس چیز پہ آپ کا دل نہیں ٹھکتا، آپ اپنے رسول کے بارے میں آپ کا ایمان قبول نہیں کرتا، اسے مت قبول کریں. یہ بات نوٹ کر لیں. آپ اس کے راوی کا قد مت ناپیں. راوی ہمالیہ جتنا بھی اونچا ہو اور وہ آپ کا ایمان کھا جائے، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ چھری سونے کی بھی ہو تو پیٹ میں نہیں ماری جا سکتی. وہ نفل پڑھتا ہوگا، وہ فلاں کرتا ہوگا. یہی ہے نا، بندہ کہتا جی یہ ایسا ہے. 5-6 آدمیوں نے کہہ دیا کہ یہ بندہ ایسا ہے. بھائی یہ مسجد خالی پڑی ہوئی ہے، اس مسجد میں آ جائے نا، وہاں ضروری ہے دیکھنا. پھر 2 منٹ کے بعد بندہ آ جاتا ہے. آج کسی لیڈر کے بارے میں کوئی ایک رائے ہے، کسی مولوی کے بارے میں کوئی ایک رائے ہے جس کو آپ ولی اللہ قطب سمجھتے ہیں، دوسرا اس کو فاسق فاجر سمجھتا ہے، تماشا سمجھتا ہے. تقی عثمانی صاحب ہیں، آپ کے کہتے ہوں گے کہ ان کا وضو کریں تو آپ وہ پانی پئیں آپ، لیکن دوسروں کے نزدیک وہ بھی سودی نظام چلا رہے ہیں اسلامی بینکنگ کے نام پر. طاہر القادری صاحب ہیں، علم کا سمندر ہیں، لوگوں کے نزدیک پکھنڈی ہیں. اور راویوں کا بھی یہی معاملہ ہے. 5-6 آدمیوں نے کہہ دیا بڑے نیک ہیں، اور تم نے ان کی بات سن کر تم نے نبی پر الزام لگا دیا، تم نے قرآن کی آیتیں کم کر دی، تم نے کہا بکری کھا گئی ہے، تم نے کہا جوان مرد کو ایک عورت اپنا دودھ پلا کے محرم بنا سکتی ہے. تو وہ کھل کر تو نہیں کہتے، کیونکہ ہمارا مزاج ایسا ہے، فطرت ہے. جو چیز فطرت قبول نہ کرے آپ کی اپنی، آپ قیامت کے دن اپنے ضمیر کی بنیاد پر پکڑے جائیں گے کہ تمہیں تو پتا تھا نا، تمہارا ضمیر قبول نہیں کر رہا تھا. تو وہ ایک خاتون کہہ رہی تھی، واٹس ایپ گروپ میں ان کی کا درس تھا، تو وہ عورتوں کو کہہ رہی تھی کہ اگر مرد نہیں پیتے اونٹنی کا یا اونٹ کا پیشاب تو تم بچوں کو دے دیا کرو، اس مردہ سنت کو زندہ کرو. اور سنت لفظ سنت کسی کو تم اس دین میں کیسے بلاؤ گے جہاں پیشاب پینا سنت ہے؟ اور پینا اس نے تو ماں کا پیے نا جسے پیدا ہوا ہے، احترام تو اس کا نام ہے. پھر اونٹنی کا کیوں پیے بھائی؟ عجیب لوگ ہیں. خیر، فرمایا کہ وہ طیب اور حلال جو چیزیں خبیث اور جو طیب ہیں ان کو الگ کر دے گا. وہ فائنل جو ہے شریعت وہاں ترتیب پائے گی. یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. اور حضور کے بارے میں اپنے بارے میں اللہ نے فرمایا احل لکم الطیبات. پوچھتے ہیں یسألونک ماذا، ان سے وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا حلال ہے. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ طیب چیز حلال ہے. الیوم احل لکم الطیبات. اب فائنل ہو گیا، جو حلال ہو گئی ہیں اس کا مطلب ہے وہ طیب ہیں، جو اس کے بعد باقی ساری حرام ہے. اب فرمایا کہ وہ نبی یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم. اصر بوجھ، اور ان سے ہٹا دے گا بوجھ ان کی جو سزا کے طور پر ایکسٹرا پابندیاں لگائی گئی ہیں، اٹھوائے گئے ہیں. وہ ڈوز، یہ بوجھ ہے، ڈوز بوجھ ہے کہ یہ کرو، امر.
والاغلال التي كانت علیہم، اور وہ جو بیڑیاں تھیں انہیں پہنائی گئیں، پابندیاں لگائی گئی تھی کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، زبردستی لگائی گئی تھی۔ فورمین بھی مزدور پر ناراض ہو جائے نا کہ بہت اکڑتا ہے، تو اس سے وہ کام کرواتا ہے جو ایڈمنسٹریشن نہیں چاہتی۔ وہ کہتا ہے ایک دفعہ یہ انکار کرے صحیح تاکہ اس کو ٹرمینیٹ کروایا جائے۔ وہ نبی آ کے یہ سارا کچھ ہٹا دے گا، موسیٰ بھی وقت نہیں۔ اچھا کہا کیوں جا رہا ہے؟ یہود مخاطب ہیں مدینے میں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ موقع ہے، یہ وہ سعادت ہے جس کے لیے تمہارے نبی نے طور پر اس حال میں اللہ کے دربار میں دعا کی تھی، اور جس کے انتظار میں تم صدیاں پہلے آ کے مدینے میں بیٹھ گئے تھے۔ یہ کنفرم تھا کہ وہ نبی آئے گا کھجوروں والی سرزمین پر، وہ یہاں آ کے بیٹھ گئے تھے۔ کہا اب جب موقع آیا ہے، یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ تمہاری صدیاں گزر گئی ان کے انتظار میں، تمہارے آباء و اجداد مر کھپ گئے، اور نصیب تمہیں ہوا اس رسول کا استقبال۔ تو آج وہ موقع تم ہاتھ سے کیوں گراتے، کیوں جانے دیتے اس کو؟ ان پر ایمان لاؤ، شریعت کو آسان کرو۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ تم ان پر ایمان تو نہ لاؤ اور شریعت کی آسانی کے لیے ان کی طرف رجوع کرو۔ ان کے علماء یہ کہتے تھے چھپ چھپا کے ان سے کہ جا کے نا یہ مسئلہ، جیسے ہمارے یہاں 3 طلاقیں کوئی دے دے تو ہم کیا کہتے ہیں اسے کہ یار کسی وہ اہل حدیث کے مدرسے سے فتویٰ لے لو۔ جان یوں چھڑاتے ہیں نا اہل سنت کہ ہم تو اپنے امام کے خلاف نہیں جا سکتے بھائی صاحب، میں تمہیں بتاتا ہوں جیلم چلے جاؤ، جامعہ سریہ سے فتویٰ لے لو۔ ان کو یہ وہ کہتے تھے، جو ان کا پیارا ہوتا تھا ان سے کہہ ادھر آؤ، تو رات میں بھائی صاحب تیرے لیے کوئی گنجائش نہیں نکلتی، ادھر قرآن والے نبی کے پاس ہے گنجائش، جا کے ان سے پوچھ لیں، ان سے لے لو۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ نہیں چلے گا کہ ایمان قرآن پر نہ ہو، ایمان تورات پر ہو اور تم آ کے مسئلہ پوچھو قرآن سے، ایسے نہیں۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، یہ آپ سے فیصلہ کرانے کس منہ سے آئے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات ہے جس پر یہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، فیہا حکم اللہ، اس مسئلے کے بارے میں اللہ کا حکم اس میں موجود ہے۔ اگر یہ آسانی چاہتے ہیں، وہ چیز اب یہ چاہ رہے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے چاہی تھی، اور ہم نے اس وقت بھی یہ شرط لگائی تھی کہ اس رسول پر ایمان لانا ہوگا، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أَنزَلَ مَعَهُ، اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کا اتباع کرنا پڑے گا، پھر سہولت ملے گی۔ ایسے ممکن نہیں ہے کہ تم ایمان موسیٰ علیہ السلام اور تورات پر رکھو اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو نہ مانو اور مسئلہ آ کے یہاں سے پوچھو۔ یہ دو رخی برداشت نہیں ہوتی، یہ شریک دیں گے۔ اس میں فرمایا کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، وہ جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں گے، وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی توقیر کریں گے، عزت کریں گے۔ دیکھیے جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لی، تب سے ہم پر حضور کا ادب فرض ہو گیا۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا ہی نہیں، وہ ان کو عام آدمی سمجھتا ہے، وہ ان کو محمد بن عبداللہ سمجھتا ہے۔ اس پہ حضور کا بطور رسول ادب کرنا اس پر فرض ہی نہیں ہے، اور جو چیز فرض نہیں ہے اس پر اس کی گرفت نہیں ہو سکتی۔ آپ اس کے پاس دعوت لے کے جائیں گے، وہ 100 عیب نکالے گا آپ کی روایتیں پکڑ کر۔ آپ کے رسول یوں کرتے تھے، یہ تمہاری بخاری شریف میں لکھا ہو، آپ کہ خبردار ہو، یہ تو گستاخی ہو گئی ہے، لٹکا دو اس کو۔ گستاخی اس نے نہیں کی، وہ تو تحقیق کر رہے نا، اسے اس کی اجازت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر آ کو لوگوں نے تحقیق کی ہے، سوال کیے ہیں۔ ہمارے یہ سوال ہیں ان کے جواب دے دیں آپ، ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں گے۔ تو ان کا پوچھو۔ تو یہ جو ہم ڈنڈا لیے پھرتے ہیں نا، فلاں نے بھی گستاخی کر دی، فلاں نے بھی گستاخی کر دی، فلاں نے، تو ہوتی، تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا۔ حضور نے فرمایا ملعون ہے وہ شخص جو اپنے والدین کو گالی دے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اپنے ماں باپ کو کون گالی دیتا؟ آپ نے فرمایا تم نے کسی اور کے والدین کو گالی دی، انہوں نے پلٹ کر تیرے والدین کو گالی دی، تو گویا یہ گالی تم نہیں دی ہے اپنے والدین کو، دلوائیے۔ تم دوسروں کے نبی
کی بےزتی کرو گے، ان کی تمسخر اڑاؤ گے، تو وہ تمہارے نبی کا اڑائیں گے۔ عزت دینی ہے تو ان کے لیڈر کو عزت دو، اپنے کی عزت کرواؤ۔ ایک مدرسے میں بحث مباحث سے شروع ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام یا یونس علیہ السلام کے فضائل اور حضور کا تقابل کیا گیا، تو اس نے توہین کر دی، وہ جو یہودی تھا۔ تو جو مسلمان تھے انہوں نے اس کو تھپڑ مار دی ہوتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلطی تمہاری ہے، غلطی تمہاری ہے، تم مجھے یونس ابن متی سے افضل مت بیان کرو، تم مجھے، یعنی ان کی مجلس میں اس طرح دعوت نہیں ہوتی، اس طرح تبلیغ نہیں ہوتی، ہم انبیاء ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہم بھائی بھائی ہیں، تمام رسول آپس میں بھائی ہیں، ہماری کوئی مخالفت نہیں ہے، تم مت لڑاؤ ہمیں۔ آپ نے فرمایا موسیٰ سے مجھے افضل بیان مت کرو، یعنی ان کے مجمع میں جب حشر میں ہوش میں آؤں گا تو میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے عرش کا پایا پکڑے ہوئے پاؤں گا، مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے تھے یا وہ بے ہوشی نہیں ہوئے تھے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے وہ تجلی اللہ کی وہاں برداشت کر لی تھی، ویکسین طور پہ جو تجلی ہوئی تھی، اس لیے اللہ پاک نے سارے بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا سوائے اس کے کہ جس کو رب چاہے، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ۔ صاعقہ کس کو کہتے ہیں؟ صاعقہ ہوتا ہے بجلی کا شاک لگ جانا، جس کو کہتے ہیں ہم الیکٹرک شاک، اس کو کہتے ہیں یہ صاعقہ، بجلی جو چمکتی ہے صاعقہ۔ صاعقہ من فی السماوات ومن فی الارض الا من، یہ الا جو ہے یہ شاید موسیٰ علیہ السلام کو سامنے رکھ کے کہا گیا۔ حضور نے فرمایا میں دیکھوں گا کہ وہ مجھ سے پہلے عرش کا پایا پکڑے ہوں گے، لہٰذا ان معاملوں میں رسولوں پر تنقید مت کرو، ایک دوسرے پہ تفضیل مت کرو۔ خیر، فالذین آمنوا بہ وعزروا، ایمان لائے اور عزت کرے، اور عزت میں سوال جواب پھر نہیں ہوتے جب آپ نے سرنڈر کر دیا۔ اسی لیے عام معاملے میں بھی جب اللہ کے رسول سوال کرتے تھے صحابہ سے، اور ان کی لغت تھی عربی تھی، اس کے باوجود وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے۔ آپ نے فرمایا تم غریب کس کو کہتے ہو، فقیر کس کو کہتے ہو، فلاں کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ آج کوئی ایسی چیز بتائی جائے گی جو جس لغت سے جس کو ہم نہیں جانتے۔ عزروا ونصروا، اچھا عزروا میں یہ ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو اس کا مقابلہ نہ کسی فلسفے سے کیا جائے، نہ کسی حکمت سے کیا جائے، نہ اس پہ کوئی سوال اٹھایا جائے۔ سمعنا واطعنا، یہ توقیر ہے جس کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم، اور نہ تم گہک کر بولو، کھل کر بولو، پوری آواز سے بولو جیسے تم ایک دوسرے سے بات کرتے، ایسا نہ ہو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال حبط ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ ان الذین یغضون اصواتهم، غیظ کیا ہوتا ہے؟ غیظ آپ کی آواز پوری ہے لیکن آپ والیوم کم کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، غصہ آیا ہوا ہے اس کا ریگولیٹر سے اس کا کم کرے، غیظ، کاظمین الغیظ، یغضون، غض یغض، ڈم کر دینا آنکھ کو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، لائٹ کو ڈم رکھا کریں، آنکھیں بند نہیں کرنی، اس کو فوکس نہیں کرنا، ڈم رکھیں اس کو، یہ آواز کو ڈم رکھیں۔ یغضوا اصواتہم عند رسول اللہ، رسول اللہ کی موجودگی میں، رسول اللہ کے پاس جو لوگ اپنی آواز کو دبا لیتے، دھیمی آواز میں بولتے ہیں،
اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے جن کا ٹیسٹ لے لیا، امتحان لے لیا تقوی کے لیے. جتنا نبی کا احترام ہوگا اس دل میں اتنا تقوی عطا کیا جائے گا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تقوی کا کیا حال ہوگا. تو عزروہ ونصروہ، اور جس میں اس رسول کی وہ ایمان لائیں، توقیر کریں، نصرت کریں ان کی. نصرت کس میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر بنوانا نہیں، حضور نے اس میں ذاتی طور پہ کسی سے نہیں لیا. چھوٹے چھوٹے حجرے بنائے لیکن اپنے ہی خرچے سے بنائے. یہ نہیں مدد، ان کے مشن میں مدد. وَنَصَرُوهُ، اور ان کی نصرت کریں. اب دیکھیں مولوی صاحب کا آپ احترام کرتے ہیں. سب سے زیادہ میں نے اپنی جو میری زندگی گزری ہے 30-35 سال اس فیلڈ میں نے پٹھانوں کو بہت احترام کرتے دیکھا. علماء سارے ہی کرتے ہوں گے لیکن یہ بہت زیادہ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا مولوی صاحب سامان اٹھا کے لا رہے ہیں، اب دوڑے مولوی صاحب مجھے پکڑا دے، یہ تھیلا مجھے پکڑا. آپ کسی اور راستے پر جا رہے تھے اور میں آپ کے گھر چھوڑا تھا. وہ رسول کا جو بوجھ ہے، اگر تم رسول کو ماننے والے ہو، تم ان سے پیار کرتے ہو، تم ان کی توقیر کرتے ہو، تو اس میں ہاتھ نہیں بٹاتے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بنو، یعنی رسول کے مددگار بنو اس مشن میں جو اللہ نے ان کے ذمہ لگایا. فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم، ان کے ذمہ وہ ہے جو انہیں اٹھوایا گیا ہے اور تمہارے ذمہ وہ ہے جو تم کو اٹھوایا گیا ہے. ہمیں کیا اٹھوایا گیا ہے؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. دونوں صیغے استعمال فرمائیں تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ ہو. یہ شہادت علی الناس فریضہ ہے رسول کا، تم نے اس میں مدد کرنی ہے. اب یہ ہے کہ ہم اپنے کردوں کہتے ہیں کیسے تبلیغ کریں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تبلیغ کے لیے نہ تو کتابیں لکھنے کی ضرورت ہے نہ تقریریں کرنے کی ضرورت ہے. تبلیغ کے لیے عمل درست کرنے کی ضرورت ہے، کردار درست کرنے کی ضرورت. تبلیغ خود بخود ہوتی رہتی ہے، آپ کے ارد گرد والے اس سے متاثر ہوتے رہتے، اس کی ریڈیشن ہے اپنی، آپ کو پتہ نہیں چلتا، وہ دلوں میں سرایت کرتی رہتی ہے سامن کی جھڑی کی طرح. آپ کو بہت ساری آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں. بولے نا یہ بندہ دفتر سے پیپر لے جاتا ہے، دفتر سے قلم اٹھا کے لے جاتا ہے، یہ بات چھوٹی سی ہے، درم 2 درم کی چیز ہوگی، لیکن اگلے کی نظر میں آ جاتا ہے کہ بندہ ڈس آنیسٹ، بے ایمان ہے یار. اب آپ اسے بڑی بڑی حدیثیں سنائیں، پاس اسے بٹھا کے آپ آدھا گھنٹہ لیکچر دیں، اسے قرآن کی آیتیں سنائیں، لیکن اس کے اندر وہ ایئر لاک آ گیا ہوا ہے، وہ بے ایمانی والا کہ بندہ بے ایمان ہے یار، دیکھو میرا ٹائم ضائع کر رہے. تبلیغ یہ ہے کہ اپنے آپ درست رکھیں، آپ منہ سے نہ بھی کہیں، یہ عمل اتمام حجت ہوگا. کردار اور سیرت کو درست رکھیں اور سمجھیں کہ میں نمائندگی کر رہا ہوں اپنے رسول کی، مجھ سے میرا رسول پہچانا جائے گا، میں پھل ہوں اپنے نبی کی تبلیغ کا. اینڈ ٹری از نون بائی اٹس فروٹ. میں اگر گندا ہوں گا تو عیب میرے نبی کو جا لگے گا. یار مسلمان ایسے ہوتے ہیں، ایک مصری آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، آپ کہتے ہیں یار مصری ایسے ہوتے ہیں. اس طرح جب ایک بندہ اس طرح سے کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار مسلمان ایسے ہوتے ہیں. سکھوں کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ وہ جو جتنے پیسے لیتے ہیں، جو چیز طے کرتے ہیں، وہ اس معاملے میں بڑے آنیسٹ ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ایماندار. یعنی آنیسٹی وہ چیز ہے کہ جس کے لیے لفظ یہ ہے کہ ایماندار، یہ فارسی کا لفظ ہے، ایماندار، ایمان رکھتا ہے، ایمانداری. اس کا عمل بتا رہا ہے کہ یہ ایمان رکھتا ہے، اندر وہ سافٹ ویئر ہے، نظر نہیں آتا، عمل سے نظر آتا ہے. جس طرح بجلی عمل سے نظر آتی ہے، لائٹ ہے تو بجلی ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو امانت دار نہیں اس کا ایمان کوئی نہیں. اور ہمارے یہاں اپنا معاشرہ دیکھ لیں، آپ اپنا معاشرہ دیکھ لیں.
کوئی چیز آپ اعتبار کر سکتے ہیں؟ یہاں آپ آنکھیں بند کر کے چیز لے آتے ہیں، وہاں ایسا نہیں ہے۔ ہمارا جو اوپر کا طبقہ ہے ان کی مساجد میں 50-60% غصب کی زمین شامل ہوتی ہے کہ لوگ نہیں بولیں گے ہم مسجد بنا رہے ہیں، اس کی بھی دبا لی، اس کی بھی تھوڑی سی مار لی اندر کر کے، یہ غصب۔ اکثر و بیشتر مساجد غصب کی زمین پر ہے، اور غصب کی زمین پر نہ نماز ہوتی ہے، نہ جماعت ہوتی ہے، نہ جمعہ ہوتا ہے، وہ بھی پیسے کی طرح حرام ہوتی ہے۔ جس طرح حرام کے پیسے سے نہ حج ہوتا ہے نہ عمرہ ہوتا ہے، اسی طرح وہاں بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے مولوی جعفر حسین صاحب تھے، اللہ پاک جنت نصیب کرے ان کو، انہوں نے زندگی بھر گاؤں میں جمعہ نہیں پڑھا، اس لیے کہ جو مرکزی مسجد تھی وہ ہندوؤں کی زمین پر بنائی گئی تھی، ان سے چھین کر مار مور کے ان کو تو بھگا دیا گیا، اور وہ جو مسلمانوں کا پلاٹ چھوٹا سا تھا اس کو 3-4 گنا بڑا کر کے ہندوؤں کی چیز دبا کے اس میں انہوں نے پھر زندگی بھر اس میں جمعہ نہیں پڑھا، کہتے جمعہ ہی نہیں ہوتا، غصب ہے۔ ہمیں معلوم ہے نا، ہم نے دیکھا آنکھوں ان کو مار کے نکال کے ان کو روتے پیٹتے بیچارے، اور ان کی زمینوں پر قبضہ کر کے مسجد بنائی گئی۔ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا عہد ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جس کا جو عہد پورا نہیں کرتا اس کا دین کوئی نہیں، اس لیے کہ دین نام ہے اللہ اور بندے کے درمیان عہد کا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ سودا ہوا ہے۔ جب ہم لا کہتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ کی لا کہتے ہیں، تو ہم ہر چیز سے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں کہ اللہ میرا کچھ بھی نہیں، یہ بھی میرا نہیں، اس پر بھی تیرا حکم چلے گا۔ اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کی جان، ان کا مال، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنت سوکھی نہیں ہے، ہر چیز سے ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے، چابی رب کو دینی پڑتی ہے، تب سودا مکمل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونسروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ جمعے میں بات ہم نے یہاں چھوڑی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے یہ دعا کی، جب وہ ہوش میں آئے، وہ واقعہ ہوا
تجلی والا، اور 70 آدمی جو تھے وہ جنہوں نے انکار کیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت دعا کی کہ اللہ پاک میری امت کو وہ رحمت عامہ نصیب ہو جائے. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ وہ جو ایکسٹرا ان پہ پابندیاں لگائی گئی ہیں سزا کے طور پہ، ان کو ہٹا دیا جائے. یہ ایک نبی کے لیے بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ ان کی دعا پر اللہ پاک ان کی امت کو آسانی فراہم کرے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، اب جو قانون ان کے لیے بن گئے وہ ان پہ چلیں گے. ذالک جزیناہم ببغیہم وإنا لصادقون. اس کا یہاں سے مائک کا کوئی تعلق ہوگا، جب ادھر سے فارغ ہوں گا تو دیکھوں گا. تو کہا کہ نہیں، جب ان پر اللہ پاک نے کہا کہ ہم نے ان پر یہ چیزیں حرام کی، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. یہ آج بھی بنی اسرائیل پر حرام ہے. ہر ناخن والا جانور اور گائے اور بکری کی چربی حرام ہے، سوائے اس کے کہ جو ان کی پشت پر لگی ہوئی ہو. آپ اندازہ کریں، یعنی ساری چمڑی حرام نہیں کی، ساری حلال بھی نہیں کی. اب تم الگ کرتے رہو اس کو کہ کون سی چمڑی، اس کی چربی کس جگہ کی ہے. کتنی مشقت ہے. الا ما حملت ظہورہما، سوائے اس کے کہ جو ان کی پشت کے اوپر ہے، ریڑھ کی ہڈی کے سائیڈوں میں، یا انتڑیوں کے ساتھ اندر لگی ہوئی ہے، یا ان کی ہڈی کے ساتھ جو چربی ہے وہ. یہ مشقت. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، یہ ان لوگوں کو یہ سہولت ملے گی الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو اتباع کریں گے اس رسول نبی امی کا. مکے والی پوری قوم امی کہلاتی تھی. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، انہی کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی کہلاتے ہیں. تو الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کو یہ لکھا ہوا پائیں گے اس نبی کو، اس کی بشارت ہوگی اس کے اندر، تورات میں بھی اور انجیل میں. یامرہم بالمعروف، وہ انہیں بھلائی کا حکم دیں گے، معروف کا حکم دیں گے. وینہاہم عن المنکر، اور منکر سے روکیں گے. ویحل لہم الطیبات، وہ جو طیب چیزیں ہیں وہ ان کے لیے حلال کر دیں گے. طیب چیزیں حلال کر دیں گے. اب بنی اسرائیل پر کچھ طیب چیزیں بھی حرام ہیں، وہ شرعن حرام نہیں ہیں، سزان حرام کی گئی ہیں. گڈ مٹ ہو گئی بات، یعنی ان کی شریعت دائمی شریعت نہیں ہے، سزا کی شریعت ہے. طیب بھی ان پر حرام کر دی گئی ہیں. فرمایا یہ نبی آ کے اس چیز کو نکھیڑ دے گا، طیب کو حلال کر دے گا، اور اس میں جو خبائث ہیں ان کو الگ کر دے گا. خبائث یہ جو نبی کریم کا فرض ہے، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. اب آپ بتائیے کہ پیشاب کس شریعت میں اور کس طبیعت میں طیب چیز ہے؟ وہ اونٹنی کا ہو، وہ گائے کا ہو. ہم ہندوؤں کو گائے کے پیشاب کا رکھ دیتے ہیں، جبکہ ہم بخاری شریف میں حدیث لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اونٹنی کا. حالانکہ اونٹنی کا جو پیشاب ہے وہ گائے کے پیشاب سے بدترین ہے. سب سے جو زیادہ بدبودار، اونٹنی کا دودھ نہیں پیا جا سکتا، اس کے پیشاب کی کیا حالت ہوگی؟ ہم لوگ نہیں پی سکتے، بدو ہی پیتے ہیں. ہم سے اس کا دودھ بھی برداشت نہیں ہوتا. تو پیشاب کو دائمی شریعت میں حلال کر دینا،
یہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ہے۔ پھر آپ دوسروں کو گائے کے پیشاب کا کیسے دے سکتے ہیں تانا؟ پھر اونٹنی نہیں۔ ہمارے جو وحید الزمان خان صاحب ہیں، جنہوں نے تفسیر اس کی ہے، شرح لکھی ہے بخاری اور صحیح ستہ کی لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کلما یؤکل لحمہ لیس فی بولہ حرج، ہر وہ چیز جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کے پیشاب میں بھی کوئی حرج نہیں۔ بتائیے، یحل لہم الطیبات، وہ طیب چیزیں ان پر حلال کریں گے، ویحرم علیہم الخبائث، اور ہماری ساری کوشش ہوتی ہے کہ جو گند بھی ڈال جائے، جس پر بھی ڈال جائے، لیکن ہمارا راوی جو ہے وہ جیت جائے، اس کی تعویل کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ قرآن کی آیتیں بھی اس کے سامنے لیٹ جائیں، ہمارا راوی نہ ہار جائے کسی طرح۔ روایتوں کے زور پر بنی اسرائیل نے، یہ کوئی پہلی واردات نہیں ہے۔ ایک صاحب تشریف لائے، ہاتھ میں کوئی مسودہ پکڑا ہوا تھا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بلایا، پوچھا کیا یہ؟ تو اس نے کہا کہ یہ روایات اکٹھی کی ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا مسنا کا مسنا یہود، یہود کی طرح تم نے بھی مسنا بنا لی ہے۔ انہوں نے اس مسنا کو اتنی عزت دی اپنے راویوں کو کہ راویوں کے کہنے پہ انہوں نے نبیوں پر زنا کا الزام لگا دیا، وہ بھی بہو پر، بہو کے ساتھ ملوث کر دیا، راوی جیت گیا ان کا۔ ہمارا آدھا قرآن تو بنی اسرائیل کے رسولوں کی صفائی میں ہی خرچ ہو گیا، قرآن نے آ کر ان کے دامن کو صاف کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کا دامن صاف کرنے کون نازل ہوگا، کون سی کتاب نازل ہوگی، کون سا رسول آئے گا؟ وہ تو ہم نہیں منہ مارنا ہے، تو فتوے لگاتا ہے تو بے شک لگائے، لیکن ہم اپنے نبی کے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے رسول نہیں ہیں، قیامت تک پیدا ہونے والے آخری بچے کے بھی رسول ہیں، وہ بھی حضور کی دعوت کا موضوع ہے۔ رسالت انسان کی طرف اللہ کی اتمام حجت ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ کہتے ہیں جی جیسے بھی ہیں، جو بھی ہمیں قبول ہے، بھائی تمہیں قبول ہے نا، تمہیں قبول ہے، اس لیے کہ تم نے کبھی سوچا نہیں۔ جب دوسرے کے پاس حضور کو لے کر جاؤ گے کہ ان پر ایمان لاؤ، تو وہ تو سوال کرے گا نا۔ وہ جو تقدس کی پٹی ہمارے اوپر تم باندھ کر راویوں کی کوئی چیز ہمیں کھلا دیتے ہو، ان کے تو نہیں ہوگی، وہ تو سوال کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آپ کہتے ہیں گستاخی، سوال کیوں کیا ہے؟ مسلمان سوال کرے تو آپ سے برداشت نہیں ہوتا، تو جس کے پاس لے کر جائیں گے وہ تو چیز چھان پھٹک کے لے گا نا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کہاں سے شروع کی تھی؟ آپ نے کوئی صفحہ پر کھڑے ہو کر فرمایا تھا یا معاشرہ فلاں، یا معاشرہ فلاں، سارے قبیلوں کو بلا لیا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، آپس میں ٹسل تھی، بنو امیہ۔ اور حضور فرماتے ہیں کیف وجدتمونی، تم نے مجھے کیسا پایا؟ اتنا بڑا سوال ہے کہ عصمت نہ ہو، بندہ معصوم اور بے عیب نہ ہو، تو دشمنوں کے مجمع میں یہ نہیں کہتا، ہم دوستوں کے مجمع میں نہیں یہ بات کہہ سکتے، ہم اپنی بیوی کو نہیں کہہ سکتے کہ تم نے مجھے کیسا پایا، ہم والدین کو نہیں کہہ سکتے، ہم بھائیوں کو نہیں کہہ سکتے، گلے شکوے نکل آتے ہیں، کوئی نہ کوئی ہم پر الزام لگا دے گا کہ یہ کیا یہ کیا۔ یہ حالت ہے ہماری بڑے بڑے علماء کی۔ اور حضور کہہ رہے ہیں کیف وجدتم، اور ایک انگلی اگر اس دن اٹھ جاتی کہ آپ میں یہ عیب ہے، کوئی وعدہ کر کے آپ گم ہو گئے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری ذاتی زندگی ہے، اس کے بارے میں سوال نہیں کرنا تم، یہ میری پرسنل لائف ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں یہ فلاں کا ذاتی معاملہ ہے، جو لیڈر ہوتا ہے اس کا کوئی معاملہ ذاتی معاملہ نہیں ہوتا، وہ پبلک پراپرٹی ہوتی ہے۔
امام جب مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے ہر بندہ اس پہ، ہر نمازی، چونکہ اس کی نماز اس کے ساتھ وابستہ ہے، وہ اعتراض کر سکتا ہے بھائی صاحب میرا دل آپ پر مطمئن نہیں ہے۔ ایک طرف آپ فسق و فجور کا یہ فتویٰ لگاتے ہیں کہ جس امام کی بیوی کی آواز گھر سے باہر سنائی دیتی ہے اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے، دوسری جانب جو 30 کروڑ کی، 20 کروڑ کی، 21 کروڑ کی امامت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ امام ہے آپ کا۔ ہم لوگ جو مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں اس امام کے نامینیٹڈ ہوتے ہیں، ہم لوگ اس کے نائب ہوتے ہیں، ہم نیابت کرتے ہیں، اصل امام وہ ہوتا ہے، بیعت اس کی ہوتی ہے، ووٹ سے کریں یا ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کریں، یہ ووٹنگ بھی بیعت ہی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں یہ ذاتی ہے، یہ غیر ذاتی ہے، لیڈر کی کوئی چیز غیر ذاتی ہے۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ گھر کے معاملات میں میرے تم بات نہیں کرنا، کوئی اور کرو، نہیں۔ اگر میرے بیوی کے بارے میں کوئی اولاد کے بارے میں تمہیں کوئی گلہ ہے کہ میرا کوئی معاملہ ایسا ہے، پڑوسی مجھے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی معاملہ ہے جن کے ساتھ میرا 40 اور 43 سال عمر ہو گئی تھی حضور کی، اس دوران تمہارے ساتھ میرا رہن سہن رہا ہے، لین دین رہا ہے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، جب وہی نہیں تھی تو میں نے تمہارے اندر ایسی معصوم زندگی گزاری ہے کہ تم ایک انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ ابو سفیان کا اور ان کی بیوی کا پورا خاندان بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مارا گیا ہے، اور ان سے پوچھ رہا ہے، جانی دشمن سے پوچھ رہا ہے قیصر، اس میں کوئی عیب؟ کہتا کوئی عیب نہیں، کوئی عیب نہیں۔ اس نے کہا رسول ایسے ہی ہوتے، ایسے ہی ہوتے، بے عیب۔ تو وہ ان کے لیے طیب کو، اچھا دیکھیں کہتے جی وہ لکھا ہوا ہے جی وہ فلاں نے پیا تھا، فلاں نے پیا تھا۔ بات یہ کہ قرآن کے خلاف تو کوئی روایت قبول نہیں کی جا سکتی نا۔ لا ریب کتاب دنیا میں ایک ہی ہے بس، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، باقی ہر کتاب میں شک ہے۔ اور جو بھی ہم بات سنیں گے سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ کس کے بارے میں کہی جا رہی ہے۔ یہ اصول رسول اللہ اور ان کے گھر والوں کے بارے میں قرآن نے دی ہے، سورہ نور میں۔ اس کا راوی نہیں دیکھا جائے گا۔ بدری صحابہ کو کوڑے لگیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر بہتان لگانے کے بارے میں، راوی نہیں دیکھا جائے گا، جس کے بارے میں بات کر رہا ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ لکھ دیا گیا اس میں، جس چیز پہ آپ کا دل نہیں ٹھکتا، آپ اپنے رسول کے بارے میں آپ کا ایمان قبول نہیں کرتا، اسے مت قبول کریں۔ یہ بات نوٹ کر لیں آپ، اس کے راوی کا قد مت ناپیں۔ راوی ہمالیہ جتنا بھی اونچا ہو اور وہ آپ کا ایمان کھا جائے، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ چھری سونے کی بھی ہو تو پیٹ میں نہیں ماری جا سکتی، وہ نفل پڑھتا ہوگا، وہ فلاں کرتا ہوگا، یہی ہے نا، بندہ کہتا جی یہ ایسا ہے۔ 5-6 آدمیوں نے کہہ دیا کہ یہ بندہ ایسا ہے، بھائی یہ مسجد خالی پڑی ہوئی ہے، اس مسجد میں آ جائے نا، وہاں ضروری ہے دیکھنا، پھر 2 منٹ کے بعد بندہ آ جاتا ہے۔ آج کسی لیڈر کے بارے میں کوئی ایک رائے ہے، کسی مولوی کے بارے میں کوئی ایک رائے ہے جس کو آپ ولی اللہ کتب سمجھتے ہیں، دوسرا اس کو فاسق فاجر سمجھتا ہے، تماشا سمجھتا ہے اس کو۔ تقی عثمانی صاحب ہیں، آپ کے کہتے ہوں گے کہ ان کا وضو کریں تو آپ وہ پانی پئیں آپ، لیکن دوسروں کے نزدیک وہ بھی سودی نظام چلا رہے ہیں اسلامی بینکنگ کے نام پر۔ طاہر القادری صاحب ہیں، علم کا سمندر ہیں، لوگوں کے نزدیک پکھنڈی ہیں۔ اور راویوں کا بھی یہی معاملہ ہے، 5-6 آدمیوں نے کہہ دیا بڑے نیک ہیں، اور تم نے ان کی بات سن کر تم نے نبی پر الزام لگا دیا، تم نے قرآن کی آیتیں کم کر دی، تم نے کہا بکری کھا گئی ہے، تم نے کہا جوان مرد کو ایک عورت اپنا دودھ پلا کے محرم بنا سکتی ہے۔ تو وہ کھل کر تو نہیں کہتے، کیونکہ ہمارا مزاج ایسا ہے، فطرت ہے۔ جو چیز فطرت قبول نہ کرے آپ کی اپنی، آپ قیامت کے دن
اپنے ضمیر کی بنیاد پر پکڑے جائیں گے کہ تمہیں تو پتا تھا نا، تمہارا ضمیر قبول نہیں کر رہا تھا. تو وہ ایک خاتون کہہ رہی تھی، واٹس ایپ گروپ میں ان کی کا درس تھا، تو وہ عورتوں کو کہہ رہی تھی کہ اگر مرد نہیں پیتے اونٹنی کا یا اونٹ کا پیشاب تو تم بچوں کو دے دیا کرو اور اس مردہ سنت کو زندہ کرو. اور سنت لفظ سنت کسی کو تم اس دین میں کیسے بلاؤ گے جہاں پیشاب پینا سنت ہے؟ اور پینا اس نے تو ماں کا پیے نا جسے پیدا ہوا ہے، احترام تو اس کا نام ہے، پھر اونٹنی کا کیوں پیے بھائی؟ عجیب لوگ ہیں. خیر، فرمایا کہ وہ طیب اور حلال جو چیزیں خبیث اور جو طیب ہیں ان کو الگ کر دے گا وہ نبی. فائنل جو ہے شریعت وہاں ترتیب پائے گی، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. اور حضور کے بارے میں اپنے بارے میں اللہ نے فرمایا احل لکم طیبات. پوچھتے ہیں یسألونک ماذا، ان سے وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا حلال ہے. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ طیب چیز حلال ہے. الیوم احل لکم الطیبات. اب فائنل ہو گیا، جو حلال ہو گئی ہیں اس کا مطلب ہے وہ طیب ہیں، جو اس کے بعد باقی ساری حرام ہے. اب فرمایا کہ وہ نبی یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم، اصر بوجھ، اور ان سے ہٹا دے گا بوجھ ان کی جو سزا کے طور پر ایکسٹرا پابندیاں لگائی گئی ہیں، اٹھوائے گئے ہیں. وہ ڈوز، یہ بوجھ ہے، ڈوز بوجھ ہے کہ یہ کرو، امر. والاغلال التي كانت علیہم، اور وہ جو بیڑیاں تھیں انہیں پہنائی گئیں، پابندیاں لگائی گئی تھی کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، زبردستی لگائی گئی تھی. فورمین بھی مزدور پر ناراض ہو جائے نا کہ بہت اکڑتا ہے تو اس سے وہ کام کرواتا ہے جو ایڈمنسٹریشن نہیں چاہتی. وہ کہتا ہے ایک دفعہ یہ انکار کرے صحیح تاکہ اس کو ٹرمینیٹ کروایا جائے. وہ نبی آ کے یہ سارا کچھ ہٹا دے گا. موسیٰ بھی وقت نہیں. اچھا کہا کیوں جا رہا ہے؟ یہود مخاطب ہیں مدینے میں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ موقع ہے، یہ وہ سعادت ہے جس کے لیے تمہارے نبی نے طور پر اس حال میں اللہ کے دربار میں دعا کی تھی، اور جس کے انتظار میں تم صدیاں پہلے آ کے مدینے میں بیٹھ گئے تھے. یہ کنفرم تھا کہ وہ نبی آئے گا کھجوروں والی سرزمین پر. وہ یہاں آ کے بیٹھ گئے تھے. کہا اب جب موقع آیا ہے، یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ تمہاری صدیاں گزر گئی ان کے انتظار میں، تمہارے آباء و اجداد مر کھپ گئے اور نصیب تمہیں ہوا اس رسول کا استقبال. تو آج وہ موقع تم ہاتھ سے کیوں گراتے، کیوں جانے دیتے اس کو؟ ان پر ایمان لاؤ، شریعت کو آسان کرو. یہ ممکن نہیں ہے کہ تم ان پر ایمان تو نہ لاؤ اور شریعت کی آسانی کے لیے ان کی طرف رجوع کرو. ان کے علماء یہ کہتے تھے چھپ چھپا کے ان سے کہ جا کے نا یہ مسئلہ، جیسے ہمارے یہاں 3 طلاقیں کوئی دے دے تو ہم کیا کہتے ہیں اسے کہ یار کسی وہ اہل حدیث کے مدرسے سے فتویٰ لے لو. جان یوں چھڑاتے ہیں نا اہل سنت کہ ہم تو اپنے امام کے خلاف نہیں جا سکتے. بھائی صاحب میں تمہیں بتاتا ہوں، جیلم چلے جاؤ، جامعہ سریہ سے فتویٰ لے لو. ان کو یہ وہ کہتے تھے، جو ان کا پیارا ہوتا تھا ان سے کہہ دراؤ تو رات میں بھائی صاحب تیرے لیے کوئی گنجائش نہیں نکلتی، ادھر قرآن والے نبی کے پاس ہے گنجائش، جا کے ان سے پوچھ لیں، ان سے لے لو. اللہ نے کہا نہیں، یہ نہیں چلے گا کہ ایمان قرآن پر نہ ہو، ایمان تورات پر ہو اور تم آ کے مسئلہ پوچھو قرآن سے. ایسے نہیں. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ. یہ آپ سے فیصلہ کرانے کس منہ سے آئے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات ہے جس پر یہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اس مسئلے کے بارے میں اللہ کا حکم اس میں موجود ہے. اگر
یہ آسانی چاہتے ہیں، وہ چیز اب یہ چاہ رہے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے چاہی تھی، اور ہم نے اس وقت بھی یہ شرط لگائی تھی کہ اس رسول پر ایمان لانا ہوگا، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أَنزَلَ مَعَهُ، اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کا اتباع کرنا پڑے گا، پھر سہولت ملے گی۔ ایسے ممکن نہیں ہے کہ تم ایمان موسیٰ علیہ السلام اور تورات پر رکھو اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو نہ مانو اور مسئلہ آ کے یہاں سے پوچھو۔ یہ دو رخی برداشت نہیں ہوتی، یہ شریک دیں گے۔ اس میں فرمایا کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، وہ جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں گے، وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی توقیر کریں گے، عزت کریں گے۔ دیکھیے جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لی، تب سے ہم پر حضور کا ادب فرض ہو گیا۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا ہی نہیں، وہ ان کو عام آدمی سمجھتے، وہ ان کو محمد بن عبداللہ سمجھتے، اس پہ حضور کا بطور رسول ادب کرنا اس پر فرض ہی نہیں ہے، اور جو چیز فرض نہیں ہے اس پر اس کی گرفت نہیں ہو سکتی۔ آپ اس کے پاس دعوت لے کے جائیں گے، وہ 100 عیب نکالے گا آپ کی روایتیں پکڑ کر، آپ کے رسول یوں کرتے تھے، یہ تمہاری بخاری شریف میں لکھا ہو، آپ کہے گے خبردار ہو، یہ تو گستاخی ہو گئی ہے، لٹکا دو اس کو۔ گستاخی اس نے نہیں کی، وہ تو تحقیق کر رہے نا، اسے اس کی اجازت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر آپ کو لوگوں نے تحقیق کی ہے، سوال کیے ہیں، ہمارے یہ سوال ہے، ان کے جواب دے دیں آپ، ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں گے۔ تو ان کا پوچھو۔ تو یہ جو ہم ڈنڈا لیے پھرتے ہیں نا، فلاں نے بھی گستاخی کر دی، فلاں نے بھی گستاخی کر دی، فلاں نے، تو ہوتی، تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا۔ حضور نے فرمایا ملعون ہے وہ شخص جو اپنے والدین کو گالی دے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اپنے ماں باپ کو کون گالی دیتا؟ آپ نے فرمایا تم نے کسی اور کے والدین کو گالی دی، انہوں نے پلٹ کر تیرے والدین کو گالی دی، تو گویا یہ گالی تم نہیں دی ہے اپنے والدین کو، دلوائیے۔ تم دوسروں کے نبی کی بےزتی کرو گے، ان کی تمسخر اڑاؤ گے، تو وہ تمہارے نبی کا اڑائیں گے۔ عزت دینی ہے تو ان کے لیڈر کو عزت دو، اپنے کی عزت کرواؤ۔ ایک مدرسے میں بحث مباحث شروع ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام یا یونس علیہ السلام کے فضائل اور حضور کا تقابل کیا گیا، تو اس نے توہین کر دی، وہ جو یہودی تھا، تو جو مسلمان تھے انہوں نے اس کو تھپڑ مار دی ادھر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلطی تمہاری ہے، غلطی تمہاری ہے، تم مجھے یونس ابن متی سے افضل مت بیان کرو، تم مجھے، یعنی ان کی مجلس میں اس طرح دعوت نہیں ہوتی، اس طرح تبلیغ نہیں ہوتی، ہم انبیاء ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہم بھائی بھائی ہیں، تمام رسول آپس میں بھائی ہیں، ہماری کوئی مخالفت نہیں ہے، تم مت لڑاؤ ہمیں۔ آپ نے فرمایا موسیٰ سے مجھے افضل بیان مت کرو، یعنی ان کے مجمع میں جب حشر میں ہوش میں آؤں گا تو میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے عرش کا پایا پکڑے ہوئے پاؤں گا، مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے تھے یا وہ بے ہوشی نہیں ہوئے تھے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے وہ تجلی اللہ کی وہاں برداشت کر لی تھی، ویکسین طور پہ جو تجلی ہوئی تھی، اس لیے اللہ پاک نے کہا سارے بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا سوائے اس کے کہ جس کو رب چاہے۔ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ۔ صاعقہ کس کو کہتے ہیں؟ صاعقہ ہوتا ہے بجلی کا شاک لگ جانا، جس کو کہتے ہیں ہم الیکٹرک شاک، اس کو کہتے ہیں یہ صاعقہ، بجلی جو چمکتی ہے صاعقہ۔ صاعقہ من فی السماوات ومن فی الارض الا من، یہ الا جو ہے یہ شاید موسیٰ علیہ السلام کو سامنے رکھ کے کہا گیا۔ حضور نے فرمایا میں دیکھوں گا کہ وہ مجھ سے پہلے عرش کا پایا پکڑے ہوں گے، لہٰذا ان معاملوں میں رسولوں پر تنقید مت کرو، ایک دوسرے پہ تفضیل مت کرو۔ خیر، فالذین آمنوا بہ وعزروا، ایمان لائے اور عزت کرے، اور عزت میں سوال جواب پھر نہیں ہوتے جب آپ نے سرنڈر کر دیا۔ اسی لیے عام معاملے میں بھی جب اللہ کے رسول سوال کرتے تھے صحابہ سے، اور ان کی لغت تھی، عربی تھی، اس کے باوجود وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے۔ آپ نے فرمایا تم غریب کس کو کہتے، فقیر کس کو کہتے؟
فلاں کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ آج کوئی ایسی چیز بتائی جائے گی جو جس لغت سے جس کو ہم نہیں جانتے. عزروا ونصروا. اچھا عزروا میں یہ ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو اس کا مقابلہ نہ کسی فلسفے سے کیا جائے، نہ کسی حکمت سے کیا جائے، نہ اس پہ کوئی سوال اٹھایا جائے. سمعنا واطعنا، یہ توقیر ہے جس کو یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم، اور نہ تم گہک کر بولو، کھل کر بولو، پوری آواز سے بولو جیسے تم ایک دوسرے سے بات کرتے. ایسا نہ ہو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال حبط ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. ان الذین یغضون اصواتهم، غیظ کیا ہوتا ہے؟ غیظ آپ کی آواز پوری ہے لیکن آپ والیوم کم کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. غصہ آیا ہوا ہے اس کا ریگولیٹر سے اس کا کم کرے. غیظ، کاظمین الغیظ. یغضون، غض یغض، ڈم کر دینا آنکھ کو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، لائٹ کو ڈم رکھا کریں. آنکھیں بند نہیں کرنی، اس کو فوکس نہیں کرنا، ڈم رکھیں. اس کو آواز کو ڈم رکھیں. یغضوا اصواتہم عند رسول اللہ، رسول اللہ کی موجودگی میں رسول اللہ کے پاس جو لوگ اپنی آواز کو دبا لیتے، دھیمی آواز میں بولتے ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے جن کا ٹیسٹ لے لیا، امتحان لے لیا تقوی کے لیے. جتنا نبی کا احترام ہوگا اس دل میں اتنا تقوی عطا کیا جائے گا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تقوی کا کیا حال ہوگا. تو عزروہ ونصروہ، اور جس میں اس رسول کی وہ ایمان لائیں، توقیر کریں، نصرت کریں. ان کی نصرت کس میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر بنوانا نہیں، حضور نے اس میں ذاتی طور پہ کسی سے نہیں لیا. چھوٹے چھوٹے حجرے بنائے لیکن اپنے ہی خرچے سے بنائے. یہ نہیں مدد، ان کے مشن میں مدد. وَنَصَرُوهُ، اور ان کی نصرت کریں. اب دیکھیں مولوی صاحب کا آپ احترام کرتے ہیں. سب سے زیادہ میں نے اپنی جو میری زندگی گزری ہے 30-35 سال اس فیلڈ میں نے پٹھانوں کو بہت احترام کرتے دیکھا. علماء سارے ہی کرتے ہوں گے لیکن یہ بہت زیادہ کرتے. آپ نے دیکھا مولوی صاحب سامان اٹھا کے لا رہے ہیں، اب دوڑے مولوی صاحب مجھے پکڑا دو، یہ تھیلا مجھے پکڑا. آپ کسی اور راستے پر جا رہے تھے اور میں آپ کے گھر چھوڑاتا ہوں. وہ رسول کا جو بوجھ ہے، اگر تم رسول کو ماننے والے ہو، تم ان سے پیار کرتے ہو، تم ان کی توقیر کرتے ہو، تو اس میں ہاتھ نہیں بٹاتے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بنو، یعنی رسول کے مددگار بنو اس مشن میں جو اللہ نے ان کے ذمہ لگایا. فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم، ان کے ذمہ وہ ہے جو انہیں اٹھوایا گیا ہے اور تمہارے ذمہ وہ ہے جو تم کو اٹھوایا گیا ہے. ہمیں کیا اٹھوایا گیا ہے؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. دونوں صیغے استعمال فرمائیں تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ ہو. یہ شہادت علی الناس فریضہ ہے رسول کا، تم نے اس میں مدد کرنی ہے. اب یہ ہے کہ ہم اپنے لوگ کہتے ہیں کیسے تبلیغ کریں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تبلیغ کے لیے نہ تو کتابیں لکھنے کی ضرورت ہے نہ تقریریں کرنے کی ضرورت ہے.
تبلیغ کے لیے عمل درست کرنے کی ضرورت ہے، کردار درست کرنے کے لیے. تبلیغ خود بخود ہوتی رہتی ہے، آپ کے ارد گرد والے اس سے متاثر ہوتے رہتے ہیں، اس کی ریڈیشن ہے اپنی، آپ کو پتہ نہیں چلتا، وہ دلوں میں سرایت کرتی رہتی ہے سامن کی جھڑی کی طرح. آپ کو بہت ساری آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، بولے نا یہ بندہ دفتر سے پیپر لے جاتا ہے، دفتر سے قلم اٹھا کے لے جاتا ہے، یہ بات چھوٹی سی ہے، درم 2 درم کی چیز ہوگی، لیکن اگلے کی نظر میں آ جاتا ہے کہ بندہ ڈس آنیسٹ، بے ایمان ہے یار. اب آپ اسے بڑی بڑی حدیثیں سنائیں، پاس اسے بٹھا کے آپ آدھا گھنٹہ لیکچر دیں، اسے قرآن کی آیتیں سنائیں، لیکن اس کے اندر وہ ایئر لاک آ گیا ہوا ہے، وہ بے ایمانی والا، کہ بندہ بے ایمان ہے یار، دیکھو میرا ٹائم ضائع کر رہے. تبلیغ یہ ہے کہ اپنے آپ درست رکھیں، آپ منہ سے نہ بھی کہیں، یہ عمل اتمام حجت ہوگا. کردار اور سیرت کو درست رکھیں اور سمجھیں کہ میں نمائندگی کر رہا ہوں اپنے رسول کی، مجھ سے میرا رسول پہچانا جائے گا، میں پھل ہوں اپنے نبی کی تبلیغ کا. اینڈ ٹری از نون بائی اٹس فروٹ. میں اگر گندا ہوں گا تو عیب میرے نبی کو جا لگے گا. یار مسلمان ایسے ہوتے ہیں، ایک مصری آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، آپ کہتے ہیں یار مصری ایسے ہوتے ہیں. اس طرح جب ایک بندہ اس طرح سے کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار مسلمان ایسے ہوتے ہیں. سکھوں کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ وہ جو جتنے پیسے لیتے ہیں، جو چیز طے کرتے ہیں، وہ اس معاملے میں بڑے آنیسٹ ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ایماندار. یعنی آنیسٹی وہ چیز ہے کہ جس کے لیے لفظ یہ ہے کہ ایماندار، یہ فارسی کا لفظ ہے، ایماندار، ایمان رکھتا ہے، ایمانداری. اس کا عمل بتا رہا ہے کہ یہ ایمان رکھتا ہے، اندر وہ سافٹ ویئر ہے، نظر نہیں آتا، عمل سے نظر آتا ہے. جس طرح بجلی عمل سے نظر آتی ہے، لائٹ ہے تو بجلی ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو امانت دار نہیں اس کا ایمان کوئی نہیں. اور ہمارے یہاں اپنا معاشرہ دیکھ لیں، آپ اپنا معاشرہ دیکھ لیں، کوئی چیز آپ اعتبار کر سکتے ہیں؟ یہاں آپ آنکھیں بند کر کے چیز لے آتے ہیں، وہاں ایسا نہیں ہے. ہمارا جو اوپر کا طبقہ ہے، ان کی مساجد میں 50-60% غصب کی زمین شامل ہوتی ہے، کہ لوگ نہیں بولیں گے ہم مسجد بنا رہے ہیں، اس کی بھی دبا لی، اس کی بھی تھوڑی سی مار لی اندر کر کے. یہ غصب، اکثر و بیشتر مساجد غصب کی زمین پر ہیں، اور غصب کی زمین پر نہ نماز ہوتی ہے، نہ جماعت ہوتی ہے، نہ جمعہ ہوتا ہے. وہ بھی پیسے کی طرح حرام ہوتی ہے. جس طرح حرام کے پیسے سے نہ حج ہوتا ہے نہ عمرہ ہوتا ہے، اسی طرح وہاں بھی نہیں ہوتا. ہمارے مولوی جعفر حسین صاحب تھے، اللہ پاک جنت نصیب کرے ان کو، انہوں نے زندگی بھر گاؤں میں جمعہ نہیں پڑھا، اس لیے کہ جو مرکزی مسجد تھی وہ ہندوؤں کی زمین پر بنائی گئی تھی، ان سے چھین کر مار مور کے ان کو تو بھگا دیا گیا. اور وہ جو مسلمانوں کا پلاٹ چھوٹا سا تھا، اس کو 3-4 گنا بڑا کر کے ہندوؤں کی چیز دبا کے اس میں انہوں نے پھر زندگی بھر اس میں جمعہ نہیں پڑھا. کیا تو جمعہ ہی نہیں ہوتا، غصب ہے. ہمیں معلوم ہے نا، ہم نے دیکھا آنکھوں ان کو مار کے نکال کے ان کو روتے پیٹتے بیچارے، اور ان کی زمینوں پر قبضہ کر کے مسجد بنائی گئی. لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا عہد ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جس کا جو عہد پورا نہیں کرتا اس کا دین کوئی نہیں. اس لیے کہ دین نام ہے اللہ اور بندے کے درمیان عہد کا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ سودا ہوا ہے. جب ہم لا کہتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ کی لا کہتے ہیں، تو ہم ہر چیز سے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں کہ اللہ میرا کچھ بھی نہیں، یہ بھی میرا نہیں، اس پر بھی تیرا حکم چلے گا. اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کی جان، ان کا مال. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنت سوکھی نہیں ہے، ہر چیز سے ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے، چابی رب کو دینی پڑتی ہے، تب سودا مکمل ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.